رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوش آمدید ناظرین. آج کی ہماری اس رب کی نعمت ہے رمضان ٹرانسمیشن میں اور رحمت ہے مہمان کا یہ خصوصی سیگمنٹ. آپ نے دیکھا کچن سے واپسی، لیکن اب جو واپسی ہوئی ہے وہ یقینی طور پر کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے. آج کے میں نے آپ کو ہمیشہ کی طرح بتایا ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں رحمت ہے مہمان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وطن عزیز کی نہیں عالمی سطح کی ایسی شخصیات سے ملاقات کرائیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں، جنہوں نے اپنے اپنے قرب و جوار میں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے صرف قرب و جوار میں نہیں، ایک بہت بڑی آبادی میں کہوں، ایک بہت بڑے اسکول آف تھاٹ کو کہوں میں، ایک بہت بڑے جو ہے ہجوم کو ایک قوم بننے میں پوری کوشش کی ہے اور اپنا تن من دھن صرف کیا ہے اس کے لیے. اور شاید جب ان سے بات ہوگی تو آپ خود سمجھیں گے کہ کتنی محنت کا یہ کام جسے اتنی آسانی سے چٹکی بجاتے کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ جو درد انہوں نے محسوس کیا شاید اور بہت کئی لوگوں نے محسوس کیا، لیکن جنہوں نے ببانگ دہل جس درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کے ازالے کے لیے جو کوششیں کی ہیں شاید وہ ہم سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ ممتاز سیاسی، سماجی اور روحانی شخصیت میں اس اعتبار سے کہوں کہ میں جب ان سے ملتا ہوں یقین طور پہ میری روحانی کیفیت شاید مختلف ہو جاتی ہے دیگر تمام ادوار یا دیگر تمام اوقات کے حوالے سے. آپ سربراہ ہیں، صدر ہیں پاکستان سنی تحریک کے انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب. آج ایک بار پھر ہماری اس محفل میں جلوہ گر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور آپ کے تمام توسط سے آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی رمضان المبارک کی مبارکباد. خیر مبارک. اور بڑی طویل گفتگو انشاءاللہ آج حضرت سے رہے گی، لیکن ہمارا آغاز، ہمارا فارمیٹ کہ ایک خوبصورت کلام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور ہمارے درمیان آج اسی نوعیت عالم اسلام کی معتبر ترین آواز، اور یقینی طور پر ہمیں پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی انہیں سننے کا موقع ملا. آج ایک بار پھر الحاج فرحان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان بھائی ایک بار پھر بہت شکریہ. آپ جب بھی آتے ہیں مہمان بھی اتنے ہی اعلیٰ اور نعت خواں بھی اتنا اعلیٰ ہو تو ہماری محفل اعلیٰ تر ہو جاتی ہے. کیا عنایت ہو گیا جی. آپ کا بہت شکریہ. روک لیتی گیا ان کی نسبت تیر جتنے بیگم پہ چلتے گئے. روک لیتی گیا ان کی نسبت تیر جتنے بیگم پہ چلتے گئے. روک لیتی گئی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے. کیونکہ یہ کرم ہے حضور کا پڑھنا، یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے گئے. یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے گئے. او اب کوئی کیا ہمیں گرا بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے بھگا واللہ، ہم نے خود کو گرا دیا ہے بھگا. گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں
خود کو گرا دیا ہے بگان گرنے والے جگہ سنبھلے گئے ہزاروں کوششیں کر دی زمانے نے گرانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زغرا کے بچوں کا ہم نے خود کو گرا دیا ہے بگان گرنے والے جہاں سنبھلے گئے اور وہ کی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں گمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا گئے جو ہم نے پایا نہیں اب اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ گزارو ایسا قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا بوگی بھر کے گئے جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلو نا آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے کے وہیں پہ چلے گئے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے ہم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے اور یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے گئے یہ کرم گئے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب ایک بار پھر وہی ماحول وہی روح پرور ماحول کیا ہوگا فرحان قادری صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اس ماحول میں سے بھی یہ انداز ہے کیا بات وہی سوز ہے وہی چیز حضرت آپ تو چھوٹی عمر سے جو ہے جب سے یہ آغاز تھا تب سے سنتے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کا وہی تم ترا اب تک وہی ہے وہی ہے بالکل اللہ سلامت رکھے آمین ثم اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے سلامت رکھے یہ محبتوں کو انہی پیار کو سلام رکھے جو اس ملک کی ضرورت بھی ہے حضرت جب آغاز اتنا روح پرور ہو جائے نا تو اب آغاز ہماری گفتگو کا محور بھی اب تبدیل ہو گیا ہے اور میں آج ساری انسانی خدمت اور سماجیات پہ بات کروں گا اور سیاست بہت ہو گئی ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ سماجیات اور دین ہمیں کیا کہتا ہے اس اعتبار سے انسان کی خدمت جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے رمضان مبارک حضرت یقینی طور پر میں اور آپ بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ رمضان کا ایک الگ ہی ماحول ہے لیکن آج جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے ایک سیلاب سا امٹ آیا ہے لیکن آج بھی اگر میں رمضان کے حوالے سے دیکھوں
تو مجھے لگتا ہے کہ اس ذوق و شوق میں جو ہے وہ کوئی کمی محسوس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کچھ ایریاز تو ایسے ہیں جہاں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس جذبے کو جو اب تک جو ہے دشمن کی بے پناہ جو ہے وہ کوششوں کے باوجود بھی ہمارے یہاں کم نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اتنا خوبصورت تعارف کرانا، اتنی پیاری پیاری گفتگو کرنا، اور اتنا پیارے میرے ساتھی، میرے بچوں کی طرح فرحان کا اتنا خوبصورت کلام سے آغاز ہونا، ایک طرف گفتگو آغاز اتنا اچھا اور اتنے اوپر سے، اور یہ اتنے خوبصورت کلام ان کا پڑھنا، اور اس میں میں تو بیچ میں ایک سینڈوچ بن گیا اس وقت کہ میرے پاس اتنے الفاظ، اتنے خوبصورت لفظ کیا بات شاید نہ ملے مجھے. تلخ ہے، حقیقت ہے، جو چیزیں ہیں، جو وقت ہے، حالات ہیں ملک کے. یقیناً آپ جو ذکر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے تھے بچپن میں، ہم لوگ بھاگتے تھے کہ یار چاند آئے، چاند دیکھ رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں بزرگوں کو، دادا دادی کو سلام کر رہے ہیں. اب وہ تھوڑا سا اس چیز میں کمی صرف اس لیے شاید گاؤں میں بھی شاید یہی رجحان ہو، یہی چیزیں ہوں، لیکن سٹیز کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ شاید دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو گئے ہیں. اور پھر کچھ وقت اور حالات نے بھی ہمیں تھوڑا سا ہمارے اندر وہ تلخی پیدا فرما دی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی ایک ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے ہمارے اپنے نفس کو ان چیزوں کو واپس لانے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل. ہم اوپر سے بہت خوش ہیں، اوپر سے بہترین ہے، لیکن جو حالات اور معاملات دیکھتے ہیں، وہ ہم جو ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں، وہ صرف ہم اس لیے کہ میرے آقا کریم نے آخری کیا خوبصورت ایک بات فرمائی تھی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن دو چیزوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، ایک قرآن سے اور ایک اہل بیت کی محبت سے. اب یقین مانے آج ہم نے قرآن سے رشتہ ہمارا تھوڑا کمزور ہوا. یہی قرآن کا سارا رشتہ تھا تو ہم پوری دنیا پہ حکومت راج کرتے تھے. بے شک. اچھا، میں نے ایک بات جو اور خاص دیکھی تھی، راج کرتے تھے اور سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا، اگر کوئی ملک ہم فتح کرتے تھے، سب سے پہلا کام وہاں پہ لنگر خانہ، ویلفیئر کا کام، لوگوں کی تربیت کا کام، مطلب بلا کسی نسل، کوئی رنگ نسل دیکھ کے یا دیکھ کے. میں اسی لیے کہتا ہوں ہمیں ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان نمبر 1، دوسرے نمبر 2 اچھا مسلمان، نمبر 3 تیسرا پھر ہم اچھا پاکستانی، پھر جو بھی کنٹری ہو جہاں سے بھی واپس ہو. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہو، ہم اچھے انسان بن جائیں. حضور رحمۃ اللہ علیہ بن کر تشریف لائے، اور ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دیا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کامیاب زندگی گزارنی اچھی ہے، ہمیں وہاں فلاح بھی ہے، وہاں سماج بھی ہے، وہاں احساس بھی ہے، رشتوں کا بھی احساس ہے، مطلب ہم بچوں کا، ماں کا، بہن کا، رشتوں کا احساس بھی ہے. تو یقیناً وہ سب چیزوں کے لیے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک ہی شعر میں کی، محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا، لوح قلم تیرے ہیں. ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا. اب ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ ہم یقیناً ہمیں اپنے قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا. ہر چیز، ہر مسائل کا حل آپ کا اس کے اندر ہے کہ ہم نیت کریں گے. اب ہم آج دیکھیں ہر گلی سے آواز آ رہی ہے دنیا کا. میں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے حضرت، ہزاروں معجزوں کا ذکر ہے، ہزاروں معجزوں کا ذکر کریں، ایک معجزہ جو سب، اور اس کو اس مہینے سے نسبت بھی ہے، نزول قرآن ہے نا. آپ دیکھو 6 سال کا بچہ بھی اسی روانی سے قرآن سنا رہا ہے جتنی روانی سے وہ 50 سال کا بزرگ سنا رہا ہے. بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک وہی انداز ہے، وہی ترنم ہے. اور دنیا کے تمام مذاہب کا میں نے جائزہ لیا حضرت، پوری دنیا کے تمام مذاہب ہزاروں ہیں، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کو اپنی مذہبی کتاب بھی کا ایک لفظ بھی یاد ہو، اس انداز سے یاد ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور لیکن ہمارا چھوٹا سا ایک بچہ بھی وہ اس چیزوں پہ اس کا مطلب عبور حاصل ہوتا ہے چھوٹے سے ایک بچے کو. یہ ہے وہ چیز جس سے ہمیں رشتہ جوڑنے کی اب ضرورت ہے. پھر آپ ہمارا سماج بھی دیکھیے گا، ہمارا مزاج بھی دیکھے گا، ہم جو آج جو بیمار ہیں، ہم لوگ بیمار ہیں، جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہیں، روحانی میں تھوڑا سا نا روحانی ہماری روح بیمار ہے، ہماری بے شک روح بیمار ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے تو کہا، میں بہت پریشان ہوں. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا، میں بڑے پریشان ہوں. کہنے کہ بیٹے کام کرو، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 دفعہ علم نشرہ پڑھو.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اچھے دن بھی ہے، اچھا وقت بھی ہے، لیکن ہمارا توکل، یقین اللہ کی ذات سے کمزور پڑ گیا ہے. قرآن سے رشتہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے، اللہ کے گھر سے رشتہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے لیے وہ رشتے نظر نہیں آتے، کیونکہ گفتگو آپ نے اتنی وہ کی، اور اس کے بعد اتنا انہوں نے میرے زخم کو کہنا چاہیے چھیڑ دیے، سارے زخم انہوں نے. جو آج کل ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں تکلیفیں آزمائشیں، اور جو انہوں نے کہا کتنے بھی تیر چلائیں، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہونا، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک اللہ کی تدبیر اور ایک بندے کی تدبیر ہے، اعلیٰ تدبیر اللہ کی ہے. کیا بات ہے. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس گفتگو کو یہاں توڑنا نہیں تھا، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. یہیں سے آغاز کروں گا کہ وہ آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا جو مسلز ہمیں دیے ہیں، ان آزمائشوں میں ان کو کس حد تک اور اپنے دماغ کو کس حد تک حاضر دماغی کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اور حضرت سے اس گفتگو کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. بہت انتظار کے بعد اب آ گیا ہے سکمڈ ملک پاؤڈر. اسے حاصل کیا گیا ہے بغیر چکناہٹ اور خالص گائے کے دودھ سے. 34% پروٹین پروسیسنگ کے دوران ہم ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے. یہ ایک اسپیشل اور ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ آف الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان
रमजान आया, खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर, और रहमत है मेहमान में बड़ी ही रूहानी गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे वक्फे के लिए कहा गया, वक्फे से वापस आया हूँ। हज़रत सवाल वही मैंने फ्रेज़ करके आपके आगे रखूँगा कि आज़माइशों के दौर में क्या फरमान है अल्लाह ताला का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन आज़माइशों को किस तरह से सर करना है और अपनी क़ुव्वत बाजू और अपने दिमाग को किस हद तक हाजिर रखना है। मैंने तो जब हमने अपने बुजुर्गों के साथ बैठे, सोबत भी है ना हमारे, अच्छा सोबत का भी होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी जैसी होगी, अगर आप कोयले की दुकान में जाएं तो कोयले का धब्बा लगेगा ज़रूर, ईतर में जाएं तो ईतर की खुशबू आएगी। तो हम अपने उलमा में इन सना खाओं के साथ बैठे, महफिलें कर, रात बैठे तो चाय पे भी बैठे। जैसे अभी मिसाल देता हूँ छोटी सी, अभी हम केक कटिंग कर रहे थे, अली भाई को मुबारकबाद भी देनी थी कि अली भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी खिदमत, इनका काम, इनकी मोहब्बतें, इन्होंने ना एक नया चेंज लेकर आए ना, एम्पायर खड़ा कर दिया है कम्युनिटी टीवी का, इसमें कोई शक की बात नहीं का। और मैं समझता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ भाई मेमन के साथ मेरा पीर मुर्शिद भी इत्तफाक से मेमन, मेरा समाजी रहनुमा हाजी हनीफ तो ये सब, वो भी मेहमान, मेरा उठना बैठना भी ये है। बस ज़बान का ज़रा सा थोड़ा सा मुझे समझ लेता हूँ, उधर बोलने में परेशानी थी, लेकिन रहता हूँ क्योंकि मोमिन, पहले मेमन मोमिन था और अब भी मोमिन है। मेमन तो कराची आके हुआ है, दो का आगाज़ हुआ ये कराची में आके हुआ, वरना हैदराबाद से जब चला था तो ये मेमन ही था, तो मोमिन था, तो बहरहाल कराची में आके मेमन हुए। तो लिहाजा ये हमारा, क्योंकि दोस्ती का वो माहौल, इस हवाले से मैं कह रहा था। आपने देखा केक कटिंग कर रहे थे, हम चाहते तो तालियां बजाते या कुछ हम करते उसके बाद, लेकिन हमने ना फरहान भाई ने माशाल्लाह से कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद शेर पढ़े, तो अब हमें वो चीज़ हमारे लिए एक आसान हो गई कि हमने अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हुए हमने उस काम को किया। सर ये एक मिनट की रोकूंगा, ये जो हज़रत ने बयान किया है ना, ये आज मैंने सीखा। मैंने कहा ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। कितना खूबसूरत माहौल बन गया उस केक कटिंग के दौरान, जो हज़रत ने फरहान भाई से जो है वो रिक्वेस्ट की कि यार कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार हो जाएं, और उस केक कटिंग में अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी। ये हमें सीखना है इन हमारे अकाबरीन से, कि सीखने के लिए बहुत कुछ दुनिया खुली पड़ी है। हज़रत कैसे ख्याल, मतलब क्यों हम इस तरफ राग़िब करें हमारी नौजवान नस्ल को कि वो उन अतवार को जो हमें जो है वो काफिर दिया करता है, हम क्यों ना अपनी एक रिवायत बनाएं। इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने ये देखा हमारी तबाही शुरू कहाँ से हुई। असल में मसला क्या है अल्ताफ़ भाई, ये साजिश शुरू हुई 1920 में कि ये मुसलमान के हाथ में जब तक ताकत है, तलवार है, इसकी जो सबसे पावरफुल चीज़ जो है उसका ईमान है, जो उसको ताकतवर बनाता है कि अगर वो लकड़ी की छड़ी भी लेके चल जाए, वो आका करीम लकड़ी की छड़ी दे दे तो वो तलवार बन जाए ना। और वो उस ताकत से लड़ रहा है, वो ईमान की ताकत से लड़ता है। वो नहीं डरता कि कितने लोग हैं, क्या हैं, वो नहीं देखता। चाहे बदर लें, अहद लें, ये जंग में हमने सन 2 हिजरी की जंग देखते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि कितने बंदे थे, 70 बंदे थे। कुछ जानवर नहीं थे, घोड़े नहीं थे, असबाब नहीं था, माल नहीं था, खाने को नहीं था, सामने ऊँट कट रहे थे, लेकिन उसके अंदर वो बंदा हाथ में खजूर लेता था और खजूर चूसता था। किसी ने पूछा, यार चूस के तुम खाते क्यों नहीं हो? कहने पता नहीं ये जंग कितने दिन चले, मेरे पास यही खजूर है। ये कुव्वत था, ईमान था जिसके तहत हमने ना, तो हमारे लोगों ने, हमने ये देखा कि जब उन्होंने कहा कि इनको यार कैसे तोड़ा जाए, आज उन्होंने हमें तोड़ने के लिए क्या क्या फहाशी को आम किया, बुराई के रास्ते पे हमें डाला, हमें हर चीज़ पे कर दिया। अब ये हम जो डेज बनाते हैं मुख्तलिफ, हम अपने माँ बाप से प्यार का दिन बनाते हैं, कभी वैलेंटाइन बना रहे हैं, ये फला बना रहे हैं, ये सारे डेज बना रहे हैं, ये सब अंग्रेज़ों की, उसने आपके इस कौम को मुंतशिर करना था और कर दिया, हमारे माशरे को डिस्टर्ब करना था, कर दिया। अब मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि मैंने अपने इस माशरे को, अपने आपके पास कलम है, आपके पास ये खूबसूरत सोशल मीडिया का ये इतना मजबूत प्लेटफार्म है कि बड़े से बड़े लोग बिना जो टीवी और अखबार छोड़ के सोशल मीडिया के मोहताज हो गए। इसलिए कि इस वक्त सबसे पावर जो जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं, आज हमको ये बांग्लादेश की मिसाल देता है कि वो वहाँ पर ये चेंज आया तो वहाँ की वो नौजवान लेकर आई, तो वो सारी चीज़ें हैं हमें लाना है, क्योंकि चिंगारी तो सबके मौजूद है। सिर्फ भड़काने की ज़रूरत, बस भड़काने की ज़रूरत है ना। जैसे ये भी एक आगाज़ था,
ہمیں یہ طریقہ ہم نے اپنایا, کبھی کوئی تقریب کرنی بھی ہو تو اس کو ہم اس مذہبی انداز سے بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر میں روزانہ اپنے ماں باپ کا بوسہ لیں, ماں کے پاؤں میں جنت ہے, اور اللہ کے پیار کو ماں کے پیار سے 70 گنا ماں سے زیادہ پیار. تو وہ رشتہ کون سا جوڑا؟ ماں والا. یہ کس نے احساس دیا؟ میرے آقا نے دیا کہ اگر فاطمہ وہ بیٹھی ہے, وہ وہاں پہ وہ عورت بیٹھی ہے, حاتم طائی کی بیٹی بیٹھی ہے, حضور تشریف لے کر آ رہے, دربار کے اندر تشریف لے کر آئے, تو اس کا سر ننگا تھا, آپ نے اپنی چادر مبارک, اگر آج کا دور میں ہم یہ بات کرتے ہیں یا آج کے دور میں ہم یہ کام کرتے تو بولتے وہ یار یہ تو اللہ معاف فرمائے میں یہ وہ ہو گیا, ڈیش ہو گیا, یہ تو یہ ڈیش ہو گیا. اب ہم نے آپ نے یہ دیکھیں کہ انہوں نے چادر مبارک اپنے ڈالی تو وہ کہنے گئے صحابہ, کہنے گے حضور یہ تو کافرہ ہے. کہنے کا بیٹی نہیں ہے, یہ کس نے رشتوں کا احساس دیا؟ میرے آقا نے دیا. ماں کا احساس دیا میرے آقا نے دیا. اگر ہاں حضور میری ماں چلی گئی دنیا سے, مجھے کیا کرنا ہے؟ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنی ماں کے دعائیں مل جائیں مجھے ماں کی, میں ماں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو کوئی ضرورت ہے کوئی ایسی چیز کی؟ ہاں وہ پانی کی, میرے گاؤں میں کنواں نہیں ہے, پانی کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے ماں ایک کنواں کھدوا دو. قیامت تک تمہاری ماں کو اس کا احساس ہوتا ہے. یہ ہمارا دین, کیا بات ہے, جو مرنے کے بعد بھی جاریہ ہے, کرنسی چل رہی ہے محبتوں کی, پیار کی. ہم اس طرف آئے ہیں. اب ہم یقیناً جیسے اب فلاحی کام ہے, اس میں ایک مثال یہ بھی آئی فلاحی کام کے لیے کہ آپ فلاحی کاموں کو ترجیحات پہ بنائیں. اور میں نے دیکھا پوری دنیا گھوما ہوں میں, ساری جگہ دیکھا ہے. سوشل ورکنگ کے حوالے سے آپ نے انگلینڈ اور جاپان کی تاریخ اگر ہسٹری پڑھی ہو تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جب ان کو بم گرایا تھا, ہیروشیما ناگاساکی دیکھی تھی انہوں نے. آج آپ دیکھیں وہاں کا بچہ سب سے زیادہ جنٹل مین ہے. ان نے قوم بنایا, ان کی لیڈرشپ ان کے پاس اچھی تھی. ہمارا لیڈر, ہمارا رہنما, ہمارا سب کچھ ہمیں ہمارے آقا ہے. آقا کی دامن سے سچے دل سے وابستہ ہے, ان کی سیرت, ان کے کردار کو اپنا لیں. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ خوشیاں نہ ہوں, برکتیں نہ ہوں, رحمتیں نہ ہوں. وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے, ان سے جڑ کے تو دیکھو, اور ان کی راستے پہ چل کر تو دیکھو. خدا کی قسم دنیا میں نہیں, آپ کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے. اب اکثر کہتے ہیں نا, کوئی کہتے ہیں یار داڑھی کے لیے, یار تمہارے تو داڑھی نہیں ہے, جینس کی پینٹ پہنے ہو. نو نو نو, اب تبدیلی لانی ہے تو اس کے دل میں لے کر آؤ, باقی تبدیلی خود آ جائے گی, باقی ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھو نا آج جو سماجی کام کرنے والے, آج علی بھائی وہ سوشل میڈیا چلاتے تھے, لیکن آج مجھے بتا کون سا ایسا شعبہ ہے آپ بتا سکتے کہ ویلفیئر کا کام ہو, کسی سماج کا کام ہو, کسی کا دکھ ہو, کسی کی تکلیف ہو, کوئی ظلم ہو رہا ہو, کوئی زیادتی ہو رہی ہو, ہر چیز میں آپ کو ان کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی نسبت میں اندر تبدیلی آئے, یہ ہمارے دل میں تبدیلی آئے. یار یہ انسان ہے, یار یہ ہمیں ایسے انسان بن کر سوچے. وہاں بھی تو سب لوگ تھے نا, آج ہم نے اپنے آپ کو قید کیوں کیا ہوا ہے, سرکل کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا اس زمانے میں کافر نہیں تھے, بہت سارے لوگ تھے نا, لیکن ہم سماجی کاموں میں تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اب اگر سلطنت عثمانیہ 700 سال حکومت کر رہی تھی, 800 سال 900 سال ہندوستان میں حکومت کی. آپ نے دیکھا کوئی ہندوستان کے اندر کتنے ہزاروں بادشاہ گزرے, کتنے سلطنت, 37 سلطنت تو وہاں گزری, اور وہ سلطنت عثمانی کے 37 سلطان بنے. آپ دیکھیں تھا اچھا برا ہے, لیکن انہوں نے سب نے فلاحی کاموں کو ترجیح دی. جو عوام کے, اللہ کہ میرا رب کہہ رہا ہے مجھے تلاش کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں, میرے کے مخلوق خدا میں تلاش کرو. اللہ کا گھر بھی تو کہہ سکتا ہے نا, اس نے کہا مجھے تلاش کرنا ہے تو مخلوق خدا میں تلاش کرو. آج جو ہم کھانا کھلانے کی دیکھیں, آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, میں نے پوری دنیا دیکھی, لیکن جو پاکستان کے اندر میں نے دل اور درد دیکھا ہے نا, واللہ اس حال میں بھی, آج 2026 میں بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ جاؤ کوئی فٹ پاتھ خالی نہیں ملے گی, دسترخوان آئیے تشریف لائیے, بالکل وہ مدینے والا منظر. ہاں وہ جو سفرہ کے لیے جو سب کر, آپ وہ یہاں کی ہر فٹ پاتھ مدینہ بنی ہوئی ہے, یہاں کا ہر روڈ مدینہ بنا ہوا ہے, ہر گھر مدینہ بنا ہوا ہے. یہ خوبصورت رحمت کا معاشرہ چل رہا ہے. پھر مغفرت کا ہے, پھر جہنم سے آزادی کا ہے. لوٹ لو, لوٹنا ہے. بعض ایک بات کہتے ہیں نا, یہ اللہ کا مہمان آیا, اس کی خوب عزت کرو, اس کی توقیر کرو, سب کچھ کرو. میں نے کہا اللہ کا مہمان تو آیا, وہ تو آتا رہے گا قیامت تک. بالکل آپ اور مہمان ہیں, میں اور آپ مہمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ اگلے رمضان میں سر اعجاز قادری کو آپ کہیں یار پچھلی مرتبہ میں نے انٹرویو لیا تھا, یار مرحوم یار بڑا مزہ آتا تھا, ہم نے نا گفتگو کرنے کا مزہ آتا تھا. آج سر اعجاز نہیں ہے,
آج میرے قائد نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. رمضان تو ہے، رمضان ہے، نزول قرآن ہے، قرآن کی فضیلت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کی نسبتیں ہیں. یہ ہم خدا کا واسطہ، یہ اللہ نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے نا، اللہ اس کو گین کریں، اس کو استعمال کریں، یوٹیلائز کریں، پراپر یوٹیلائز کریں. جس مقصد سے دنیا میں آئے اس کے لیے اپنی زندگیاں صرف کریں. ہاں آج ہم کھانا کھا رہے ہیں، یعنی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کھانا کھا رہے ہو اور آپ دیکھتے ہو برابر میں بھوکا ہے اور آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو آپ پتلا کر لو، اسے سالن بنا لو تاکہ دوسرے گھر میں وہ اس کے گھر میں بھی وہ چکن، وہ جو کھانا کھا رہے ہو، جو آپ اچھا کھانا کھا رہے ہو، تو وہ اس کے گھر میں بھی چلا جائے. یار ہماری تربیت دیکھے کیا ہے یار، تربیت آج ہم کہاں پہ آج نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس کو زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں جو شخصی کام کرے اس کو موٹیویٹ کریں گے. یار ٹھیک ہے، ہم اس آزمائش میں، اس برداشت میں صبر مجھے میں نے دو اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تجھے صبر اور شکر دے دے. دنیا کا امیر آدمی وہ ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہو. دولت مند کو نہیں کہا کہ وہ امیر ہے، وہ کہا جس کے دل میں صبر ہے اور شکر ہے، اس کی زبان پہ ہر حال میں شکر ہے اس کی زبان پہ. آپ خدا کی قسم، آج ہم سوچ لیں اس رمضان میں ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے، ہم نے اس رمضان میں انقلاب لانا ہے. خدمت ہم نے ابھی اپنا سلوگن بنایا، ہم اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا ہم نے بنایا، خدمت سب کے لیے، ناٹ انکلوڈیڈ. کوئی ہم نے کوئی ایک خاص کوئی کیا ہے. غریب ہے، جو میرے آقا کی کیا پیاری سنت کہ چادر مبارک ڈال لے، کہہ رہے یہ کافرہ ہے، تو آپ نے کہا یہ بیٹی نہیں ہے، بیٹی تو سب کی ہے نا، بیٹی کا رشتہ تو سارا ہے نا، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی سے ہے نا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے تبدیلی مجھے اپنے ہاتھ سے شروع کرنی ہے. حضرت یہ سوال میرے ابھی آپ نے ذکر کر دیا تو میں کر ہی دوں. میں نے لکھا تھا اپنے پاس AKF اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن. الحمدللہ آپ کے دور میں یہ بام عروج پر پہنچ رہی ہے، اسے اب فاؤنڈیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے. کیا ضرورت پیش آئی؟ میں ضرور چاہوں گا کہ حاضرین اور ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو ہے اب کس لیول پر جا کر اپنی خدمات پیش کر رہی ہے. ماشاء اللہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے قائد محترم کی فکر کو، سوچ کو دیکھ کے، کہ انہوں نے ہر اس پہ سوچ پہ کام کیا، ایجوکیشن پہ کام کیا. اس زمانے میں جب سلیم بھائی تھے تو ضیاء الدین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنتے تھے، اس وقت کمپیوٹر نیا آیا تھا. تو آپ کی فوکس آپ کا ایجوکیشن تھی. اگر دنیا میں جو انقلاب آیا نا، وہاں پر آپ نے دیکھا تعلیم کو، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اقرا ہے نا، پہلا لفظ ہی ہے ہمارا اقرا. تو ہم نے ایجوکیشن ہمارے سب کے منشوروں میں ہے، لیکن کسی کی میرے ٹاپ پرائرٹی میں نہیں ہے. اور جب تک ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی میں لائے تو ہم اس پہ سلیم بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی، اس دور کی ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کیا، کام کیا. ہم کشمیر میں گئے، زلزلہ وہاں جب آیا، وہاں وہ لاشیں الطاف بھائی کی خدائی قسم کو اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے ورکر کی ایسی تربیت تھی. اچھا AKF کی پہلے سلیم بھائی کے دور میں AKC کے نام سے تھا، کمیٹی تھی، لیکن کیونکہ ہمیں رن کرنا تھا اوور آل دا ورلڈ، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے دوست محبت کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کا حصہ، اس کے ممبر بنے. اور الحمدللہ پورے پاکستان سے، ابھی سعودی عرب سے بھی ایک ہمارے دوست نے پورا وہ کہا بھائی بچوں کے لیے کہ نہیں کہیں پہ یہ لگا دے. اب اتنا مہنگا اس سے پڑا ہوگا اس کو کرایہ، ٹریولنگ وغیرہ سارا، اس نے پانی کا وہ جو کیا کہتے ہیں پانی کے لیے لگایا، آر او پلانٹ اس طرح کہنے لگا، بھیجا اس نے وہاں سے. میں نے کہا یار یہ یہاں سے ہم لے کے 3 لگا لے اور لے لیتے. کہنا بھائی میں خوشی تھے مدینے سے، کیا بات، تو اس کی نسبت سے تو یہی ہے. اب پورے اس وقت ہم تمام ڈسٹرکٹ میں ہم نے اب یہ ٹارگیٹ کیا کہ ہمارے ابھی 3 ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل ہے. نیو کراچی میں 2 ہاسپٹل ہیں ہمارے، ایک کلینک ہے، ایک ہاسپٹل ہے، ایک کلینک ہے. اب ہمیں کسی نے آفر دی ہے کہ آپ لیبارٹریز بنائیں، تاکہ ہمیں اس عوام کے دل میں اترنا ہے، اس کے دل میں ہے نا خدمت سے اتر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اسی لیے کہ کو آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں. اب اس وقت زلزلہ آیا، طوفان آیا، افغانستان، یعنی کہ ہم سے ہمارے فوجی جوانوں نے کہا، ہمارے آرمی چیف نے کہا، وہ ان کے جن کی ڈیوٹی تھی بریگیڈ صاحب، انہوں نے بولا بس جب ہم ضرورت ہوگی آپ سے لے لیں گے، آپ اپنے پاس رکھیں. کوئی فٹ پاتھ، کوئی روڈ خالی نہیں تھی جو افغانستان جتنا سامان ہے. آج کل تو ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ویسے، لیکن ہے نا وہ ہم نے اپنے منہ کے نوالے کھلائے سب کو. اس پاکستان نے اس غربت میں رہ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، پیٹ کاٹا ہے ہمارا، پیٹ کاٹا ہے ہم نے.
اپنا ہم نے اپنی کمائی کا حصہ ہو, اپنے کھانے کا حصہ ہو, اپنے رہنے کا حصہ ہو, ہر اس میں شیئرنگ کیا ہے. اس لیے جو ہمیں حضور کا پیغام تھا نا, حضور کی تربیت تھی نا, وہ انصار و مہاجرین والا, کہ اپنا ایک برتن 2 برتن ہوتے اس نے دے دیا. یہ تربیت تربیت تربیت, اور یہ تربیت کا مہینہ ہے, یہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کے تربیت شروع ہوئی ہے رجب سے, پھر شعبان کا مہینہ آ گیا, رمضان میں مکمل پھر آپ پہ فرض ہو گئے روزے, اور اس کے بعد آپ نے اس میں کر رہے ہیں. وہ بھوک کا نام نہیں ہے, اس میں ہے نا انسان کے لیے سوچو, رشتوں کے لیے سوچو. وہ سوچو آپ جیسے کیسے لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کی افطاری نصیب نہیں ہے, کھانے نصیب ہے, ان کے لیے دیکھیں. لیکن میں کمال ہے, میں سمجھتا ہوں سب بندے کر رہے ہیں, لیکن جو میں کیونکہ جو میں نے میمن برادری کے ساتھ میری زندگی زیادہ گزری ہے, میں نے بہت کم سے جو گھر میں گزاری ہوگی تھوڑی سی وہ والی ہے, باقی میں نے ساری زندگی ان میں گزری ہے. تو میں نے ان میں دیکھا ہے کہ کھلانے پلانے میں, کھانے میں, وہ جہاں چلے جاتے ہیں وہاں حسین آباد بن جاتا ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اور میمن برادری کی یہی خدمت کے جو اتنی اعلیٰ شخصیات جب کسی بھی برادری کی خدمت کی تعریف کرتے ہیں تو شاید ہمارے حوصلے بھی اور بلند ہوتے ہیں. میمن ٹی وی کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں نیکی کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے. حضرت آپ جس ڈرائنگ روم میں ہمارے بیٹھے ہیں, الحمدللہ پچھلے سال بھی آپ ہمارے اس ڈرائنگ روم کی زینت بنے تھے, بارہا آ چکے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں علی گوڈیل اور ان کی ٹیم کی اس ترقی کو؟ سر آج مجھے تو لک 2026 کا لک چینج نظر آ رہا ہے. خوبصورت بیوٹیفل سیٹ ہے, اور سسٹم ہے. اگر قریب آگے پتہ چل رہا ہے, لیکن اگر ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو تو ایسا لگے کہ یار پتہ نہیں ہم کسی باہر کی کمپنی میں آئے ہوئے ہیں. باہر بہت اچھے انداز سے اس کو چیزوں کو کیا ہے. بلکہ مجھے ابھی ہم بزنس مین میمن کمیونٹی کا بہت بڑا اجلاس تھا میجسٹک ہال کے اندر, تو وہاں پوری دنیا کا بزنس مین تھا. انہوں نے کہا آپ ہم سے شیئرنگ کر لیں, ہم قرضے دینا مجھے نہیں پتہ نہیں چلتا وہ قرضہ کس کے بیٹھ گیا, ورنہ 5,300 ارب روپے کا وہ بھی تو اسی وہ چارٹ شیٹ ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے, بالکل وہ باہر سے ہے جو چارٹ شیٹ ہے. میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہ رہا, صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میمن کمیونٹی نے کہا آپ ہمیں دیں قسم خدا کی, اگر ہم اس پاکستان کو دنیا کے بہترین ملکوں میں نہ لے جائیں, بے شک بولیں بے شک 60% ہم یہاں کا ٹیکس ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور یہاں میرے پاس لیکن سہولتیں بھی چاہیے نا ہمیں. یہ خوف خدا ہمارے لیے صرف مخصوص نہیں ہے, یہ مولوی کے لیے خوف خدا ہے. خوف خدا ہر اس انسان کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے. خوف خدا ان لوگوں میں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, ان کے حالات جا کے دیکھیں, ان کے معاملات دیکھیں, ان کے معاشرے کو دیکھیں, ان کے اندر دیکھیں. یعنی کہ وہ سر انتہا ہے. میں اتنے 17 سال رہا ہوں اس قوم کے ساتھ سر, کیا ختم ہے یار. صرف کیا ایجوکیشن, ہماری ایجوکیشن ہے ہی نہیں, کوئی پرائرٹی میں نہیں ہے. تو ابھی کراچی کو بدلنے کی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے ہمارے دوستوں نے کہا, بزنس مین کمیونٹی نے کہا آئیں شیئر کر لیتے ہیں. اور آپ آج سے 1 سال بعد کے فالو اپ لگ رہے تھے, آپ دیکھو کراچی کے اندر کوئی روڈ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آیا, ایسا ہی ہوگا, کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہوگا, آپ کو ویلفیئر ادارے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ویلفیئر اداروں کی وجہ سے آج آپ کے یہاں جو موت کی ویسے تو بہت زیادہ ہے شرح, لیکن بے روزگاری کی شرح ہے, بھوک کی, افلاس کی. لیکن جو آپ دیکھیں کہ اس کمیونٹی نے جو خدمات دی ہیں, کیا ان کے ساتھ ایسا رویہ ہونا تھا جو آج شہر کراچی کے اندر ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور شہر کراچی پر جتنی بھی بات کی جائے کم, شاید ایک الگ موضوع ہم جو ہے اس اعتبار سے رکھیں گے حضرت کے ساتھ, جس میں ہم صرف اور صرف کراچی اور کراچی کے مسائل اور پھر اس کا سد باب کی جانب چلیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور حضرت سے گفتگو کا جب آغاز ہوتا ہے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے. حضرت بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اور اب چلتے ہیں اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کے آخری نقطے کی جانب, یعنی کہ کلام سے ہوگا آغاز اور پھر اختتام ہوگا دعا کے ساتھ. تو جناب فرحان قادری صاحب. امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے, امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے, امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے, شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے, امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا, غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے گائے چھوڑا,
سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے، دشمن ملے ہوئے گئے جنگ پر تلے ہوئے گئے، دشمن ملے ہوئے گئے جنگ پر تلے ہوئے گئے، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، اور پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے، پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے، اور بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، اور کرتا ہے التجا اب تیرا عبید یا رب، کرتا ہے التجا تیرا عبید یا رب، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے، کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا